بوتل سے منہ لگا کر پانی پینا کیسا ہے؟ کیا بوتل سے منہ لگا کر پانی پینا گناہ ہے یا گلاس میں پینا چاہیے؟ افضان شیخ انڈیا سے۔ بوتل سے براہ راست منہ لگا کر پانی پینے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور علماء کہتے ہیں یہ منع یہ کوئی حرام کے درجے میں منع نہیں ہے، کراہت کے درجے میں ہے، لہذا یہ مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے، جائز ہے مگر ناپسندیدہ ہے، اس لیے گلاس میں ڈال کر تمیز سے پینا چاہیے۔ لیکن مجبوری ہو یا گلاس نہیں مل رہا ہو تو جائز بھی ہے، بہت زیادہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے اس کی، افضل یہی ہے، آداب کا تقاضا یہی ہے کہ گلاس میں ڈالیں اور پھر تمیز سے بیٹھ کے پئیں۔ کچھ ہے جو زوال کے وقت سجدہ نہیں کر سکتے تو کیا تلاوت قرآن بھی نہیں کر سکتے یا وہ کر سکتے ہیں؟ ذیشان صاحب ایبٹ آباد سے۔ جی زوال کے وقت تلاوت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ منہ میں نسوار رکھ کر ذکر کر سکتے ہیں؟ نواب زر ایبٹ آباد۔ آج کل ایبٹ آباد سے لوگ بہت مسائل پوچھ رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں جی کیا منہ میں نسوار رکھ کر ذکر کرنا جائز ہے؟ جی ہاں بھائی جائز ہے، البتہ منہ میں نسوار رکھنا کوئی اچھا کام نہیں ہے شریعت میں، ذکر کرنا بہرحال جائز ہے، اور بہتر یہی ہے کہ منہ صاف کریں، اور کیونکہ نسوار میں بہرحال ایک بو ہوتی ہے، جیسے پان ہے، نسوار ہے، یہ سب چیزیں جو ہے انسان کی زینت کو خراب کر دیتی ہیں، تو لیکن جائز ہے۔ رنگ ٹون پر تلاوت یا نعت لگا سکتے ہیں؟ تہذیب انور۔ کیا موبائل کی ٹون پر تلاوت یا نعت لگا سکتے ہیں؟ تلاوت تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کو تلاوت کو جو ہے نا ایک محض اپنے آپ کو بیدار کرنے کے لیے، اس میں تلاوت سننا مقصد نہیں ہوتا، آیت کمپلیٹ بھی نہیں ہوتی، اس کو فوراً بند کر دیا جاتا ہے، بے ادبی ہے، نعت کی بھی بے ادبی ہے یہ۔ تو تلاوت کا معاملہ چونکہ زیادہ حساس ہے اس لیے اس کو تو بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ نعت لگانا بھی میرا خیال یہی ہے کہ نعت کی ایک قسم کی اس میں توہین ہے، نعت جب ہو تو ادب تمیز کے ساتھ بیٹھ کے سنا جائے اس کو، یہ کیا رنگ ٹون میں بار بار وہی نعت آتی ہے پھر اس کو بند کر دیتے ہیں لوگ، وہ بس یہ توجہ دلانے کے لیے کہ کسی کا فون آ رہا ہے، تو فون آنے کے لیے کوئی بھی ٹون لگا دیں، نعت اور تلاوت کا سہارا کیوں لیتے ہیں؟ موبائل میں قرآن سننے کا ثواب، قرآن پڑھنے پر ایک حرف پر جو 10 نیکیاں ملتی ہیں، یہ صرف پڑھنے کا ثواب ہے یا قرآن سننے سے بھی یہی ثواب ملتا ہے؟ اور موبائل پر قرآن سننے کا ثواب ہے یا نہیں؟ حامد صاحب انڈیا سے۔ دیکھیں قرآن پڑھنے پر تو 10 نیکیاں کا حدیث میں ذکر ہے، لیکن سننے کی کوئی حدیث میری نظر سے نہیں گزری، تو پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، سننے کا اپنا ثواب ہے۔ اول تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ پڑھا جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہرحال یہ ثابت ہے کہ آپ نے بعض دفعہ قرآن صحابی کو حکم دیا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو حکم دیا آپ نے کہ آپ تلاوت کرو، میں خود سنوں گا، تو سننا بھی سنت ہے۔ تو عمومی ماحول تو قرآن کی تلاوت تلاوت کرنے کا ہی ہونا چاہیے، یعنی عمومی معمول، اور اگر سننا چاہیں گے تو اس میں بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا، اور بہتر تو ہے کہ کسی قاری کو بٹھا کے سنا جائے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ موبائل پہ بھی سن سکتے ہیں، جو ریکارڈنگ ہے وہ بھی سن سکتے ہیں، اس کا بھی ثواب ہے، الگ نوعیت کا ثواب ہے، سننے کا ثواب الگ قسم کا ہے، پڑھنے کا ثواب الگ قسم کا ہے۔ لیکن ایسی کوئی حدیث میری نظر سے نہیں گزری کہ سننے پر بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں، اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے، ملتی ہوں گی یقیناً، اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے۔ ہیرے پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ کیا ہیرے پر زکوٰۃ دینی ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر کوئی زیور ہے، اس میں سونے کی قیمت 50,000 ہے اور اس میں 1,00,000 روپے کا ہیرا لگا ہوا ہے، تو ہیرے کی قیمت پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ سعد احمد انڈیا سے۔ سونے پر تو بہرحال زکوٰۃ دینی ہوگی، لیکن جو ہیرا ہے وہ اگر بیچنے کے لیے خریدا تھا آپ نے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اگر بیچنے کے لیے نہیں خریدا تو پھر کتنا ہی قیمتی ہو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ وظیفے پڑھنے کا صحیح طریقہ، عربی میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں یا جو وظائف پڑھے جاتے ہیں، کیا ان کے پڑھتے وقت سارا ترجمہ ذہن میں ملحوظ رکھنا ضروری ہے یا ترجمہ ملحوظ نہ رکھنے سے بھی اس دعا یا وظیفے کا فائدہ حاصل ہو جائے گا؟ طلحہ بہادر انگلینڈ سے۔ بھائی اگر مفہوم دماغ میں ہوگا تو پھر تو قبولیت کا زیادہ امکان ہے، اور اگر مفہوم ہی دماغ میں نہیں ہے تو آتا ہی نہیں ہے ترجمہ، تو اللہ کی رحمت سے امید کی جائے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، لیکن ترجمہ آتا ہو تو بہرحال اس کی طرف دماغ لگانا چاہیے، سمجھے آدمی کہ میں کیا مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ کیا فتنہ دجال ہر شخص دیکھے گا؟ سمیرہ امتیاز اسلام آباد سے۔ کیا فتنہ دجال ہر انسان دیکھے گا؟ جو لوگ آج سے 2 صدیاں پہلے انتقال کر گئے ہیں، کیا وہ بھی دجال فتنہ دیکھ سکیں گے؟ جو وہ مر گئے بھائی وہ کیسے دیکھیں گے؟ ان کا تو وہ تو دنیا سے چلے گئے بیچارے، جو زندہ ہوں گے وہ اس فتنے میں پڑیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔
سید لوگوں کو صدقہ دے سکتے ہیں؟ میری امی سید ہیں، کیا ہم ماموں یا خالہ کو صدقہ دے سکتے ہیں جبکہ وہ بھی سید گھرانے سے ہیں؟ عائشہ صاحبہ مظفر نگر سے۔ دیکھیں، سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، نفلی صدقہ دیا جا سکتا ہے، ویسے ہی آپ صدقہ دے رہے ہو تو دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ، صدقہ فطر، اور کسی نے کوئی منت مانی تھی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں صدقہ کروں گا یا کروں گی، تو یہ رقم بھی سیدوں کو نہیں دی جا سکتی۔ روزے قضا کرنے کا طریقہ، روزے قضا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر کسی کے ذمے بہت سارے روزے قضا ہوں تو ایک ہی روزے سے سارے روزے قضا ہو جائیں گے یا کیا طریقہ ہوگا؟ محمد زبیر صاحب جدہ سے۔ محمد زبیر بھائی، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ شادی میں آئے ہوئے ہیں، اتنے سارے روزے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ایک روزہ ہوگا تو قضا ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا بھائی، جتنے سارے روزے ہیں سب کا حساب لگا کر سب کی قضا کرنی پڑے گی، اور قضا کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے نیت کرنی ہے فلاں رمضان کا میں روزہ رکھ رہا ہوں، بس یہ نہیں کہ تیسرا روزہ رکھ رہا ہوں، چوتھا والا، اس کی ضرورت نہیں ہے، بس فلاں رمضان کے میرے ذمے جو روزے تھے ان میں سے، جو میرے ذمے روزے ہیں ان میں سے ایک روزہ میں رکھ رہا ہوں، اس نیت سے روزے رکھتے چلے جائیں گے تو روزے ادا ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اور اگر یہ بھی یاد نہیں ہے کہ کون سے رمضان میں کتنے چھوڑے تھے تو بس اتنی نیت کافی ہے کہ بھئی آج جو میں روزہ رکھ رہا ہوں وہ میرے ذمے جتنے رمضان کے روزے باقی ہیں ان میں سب سے پہلا روزہ، تو پھر دوبارہ یہی نیت ہوگی کہ میرے ذمے رمضان کے جتنے روزے باقی ہیں ان میں سب سے پہلا روزہ، اس لیے کہ جو روزہ ہو گیا وہ تو پہلا رہا نہیں نا، وہ تو کمپلیٹ ہو گیا۔ تو پھر اسی طرح آپ صبح بس سحری کھائیں گے اور یہ دل میں نیت ہوگی، اور سارا دن آپ روزہ رکھیں گے، افطار کریں گے، تو اس طرح سے ایک روزے کی قضا ہو جائے گی۔ اور توبہ استغفار بھی کرنا چاہیے کہ کیوں روزہ چھوڑے رمضان کے۔ سجدہ تلاوت بیٹھ کر ادا کر سکتے ہیں؟ کیا سجدہ تلاوت بیٹھ کر ادا کر سکتے ہیں؟ سعود صاحب انڈیا سے، جی کر سکتے ہیں۔ آبائی علاقے میں ایک دن پہلے عید ہو تو روزے کی قضا کا حکم، وہ یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، روزہ حکومت کے اعلان کے مطابق رکھتا ہوں اور عید کے لیے اپنے آبائی علاقے کرک جاتا ہوں، وہاں ایک دن پہلے عید منائی جاتی ہے، اس طرح اکثر ہمارے 28 روزے بن جاتے ہیں، کیا ہمیں روزے قضا رکھنے چاہیے یا نہیں؟ اگر رکھنے چاہیے تو کتنے؟ ڈاکٹر ریاض اسلام آباد سے۔ دیکھیے، جو سنجیدہ علماء اور جو فلکیات کے بھی ماہر ہیں اور فتوے میں بھی بڑے بڑے ماہر رہے ہیں، وہ ان کا یہی فتویٰ ہے کہ جب ایک ریاست میں جو لوگ رہتے ہیں تو ریاست نے جو فیصلہ کیا ہے نا، یا ریاست کی طرف سے نامزد کمیٹی جو فیصلہ کرے گی، اس فیصلے کو فالو کرنا ملک کے ہر خطے کے لوگوں پر واجب ہے۔ تو اسی فیصلے کے اعتبار سے رمضان بھی شروع ہوگا اور اسی فیصلے کے اعتبار سے رمضان ختم بھی ہوگا۔ تو کسی شخص کو انفرادی طور پر لوگوں سے گواہیاں لے کے عید کا اعلان کرنا، اس کی شرعن اجازت نہیں ہے، نہ رمضان کی اجازت ہے نہ عید کی۔ یہ دنیا کی کسی کنٹری میں ایسا نہیں ہوتا، صرف پاکستان میں ہی ایسا ہو رہا ہے۔ سعودی عرب میں آپ جائیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے طور پر اخپل طریقے سے آپ جناب وہ شہادتیں جمع کرنا شروع کر دیں اور اعلان کر دیں کہ کل عید ہے۔ ساری دنیا میں یہ اللیگل ہے، اور شریعت میں بھی ایسا ہی ہے کہ انتظامی چیزوں میں حکومت کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ تو آپ گورنمنٹ آف پاکستان کے اعتبار سے جب حکومت کا فیصلہ ہوگا تو اسی دن آپ کا روزہ بھی اسٹارٹ ہوگا اور عید بھی آپ نے اسی حساب سے منانی ہے۔ تو ہماری تو یہی رائے ہے، باقی آپ جو ہے وہ ہم تو ظاہر ہے وہی بتائیں گے جو ہماری رائے ہوگی۔ اسلامی کتابیں فروخت کر کے پیسے کما سکتے ہیں؟ مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ دین کی کوئی چیز بیچ کر پیسے کمانا جائز نہیں ہے، تو کیا کوئی اسلامی کتاب چھاپ کر اس کے ذریعے کمائی کر سکتا ہے یا نہیں؟ ساجد صاحب انڈیا سے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے، میں نے تو نہیں کہا کہ ایسی کوئی بات کہی ہو، اور کہیں بھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کسی کو یعنی جو دین کی بات کو بیچنا، یعنی جیسے یہود کیا کرتے تھے کہ شریعت میں تحریف کر دیا کرتے تھے پیسے لے کر، تو شاید ان کی مراد یہ ہوگی۔ بہرحال دینی کتابیں چھاپ کر ان کو بیچنا اور ان کی کمائی بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہن اور بھائی کو کب زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بہن اور بھائی کو زکوٰۃ کن صورتوں میں دے سکتے ہیں؟ بہن کے پاس سونا نہیں ہے اور ان کے شوہر کے اوپر بھاری قرضہ بھی ہے، اگرچہ ان کے گھر پر موٹر سائیکل بھی ہے اور ضرورت سے زیادہ اشیاء کی قیمت بھی 40,000 یا اس سے زیادہ ہے، کیا اس صورت میں بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ خالد صاحب پشاور سے۔ ضرورت سے زیادہ اشیاء کی قیمت بھی اگر ان کے پاس ہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر، تو پھر ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ لیکن ضرورت سے زائد چیزیں وہ ہوتی ہیں جو پورے سال میں استعمال میں ہی نہ آ رہی ہوں۔ اگر کوئی بھی چیز سال میں استعمال میں آتی ہے تو وہ شریعت میں ضرورت ہی میں داخل سمجھی جاتی ہے، لہذا بہن کے پاس اگر ایسی چیزیں ہیں جو پورے سال استعمال میں ہی نہیں آتی ہیں اور ان کی ویلیو 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہے، تو پھر ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ لیکن ان کی ویلیو تو 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہے
مگر قرضہ ان بہن کے اوپر 52.5 تولہ چاندی سے بھی زیادہ قرضہ ہے تو پھر بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ایسی صورت میں پھر وہ اپنے شوہر کو زکوٰۃ کے ساتھ تعاون کریں تو ان کی مرضی ہے. بہن کو بہرحال ایسی کنڈیشن میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے.